بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ سامعین، انسپکٹر دبیر حسین رضوی کی ڈائریز میں سے جس کہانی کا انتخاب ہم نے آج آپ کے لیے کیا ہے اس کا عنوان ہے بھائی کی خاطر۔ نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی کہانیاں آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو لیجئے شروع کرتے ہیں۔ جون 1942۔ تب تک یوں نظر آنے لگا تھا جیسے ہندوستان سے برطانیہ کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ امکان یہی تھا کہ اس کی بجائے بر صغیر پر جاپان کا سورج طلوع ہوگا۔ ادھر جرمنوں نے یورپ سے انگریزوں اور فرانسیسیوں کو بڑی ہی بری طرح بے دخل کر دیا تھا اور برطانیہ کی تباہی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ادھر تمام بحر الکاہل پر جاپانی چھا گئے تھے۔ ہانگ کانگ، سنگاپور، ملایا، سماٹرا، بورینو اور برما سے انگریزوں کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا اور وہاں شہنشاہ جاپان کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ برما کے راستے جاپانی فوجیں ہندوستان کے دروازے پر پہنچ گئی تھیں۔ ہندوستان پر قبضے کے لیے زمین ہموار کرنے کی خاطر جرمنوں اور جاپانیوں کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کی ایک فوج ہندوستان میں زیر زمین سرگرم تھی۔ ان میں بیشتر ہندوستانی باشندے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد تو ان کی تھی جو پیسے کی خاطر جرمنوں اور جاپانیوں کے لیے کام کرتے تھے، لیکن ان میں ایسے وطن پرست بھی تھے جو ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کی کوشش میں تھے۔ ان میں وہ ہندو بھی تھے جو جاپانیوں کے ساتھ سودا بازی کر کے ہندوستان پر ہندو راج قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور ان میں دہشت پسندوں کا بھی ایک خطرناک گروہ تھا جس کی سرگرمیاں تباہ کن تھیں۔ یہ سکھ تھے جو ببرا کالی دہشت پسند کہلاتے تھے۔ انہیں روس میں سیبوتاج کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ ملک میں آئے دن تباہ کاری اور جاسوسی کی پرسرار وارداتیں ہوتی تھیں اور ملزموں کا سراغ لگانا ناممکن ہو جاتا تھا۔ تمام تر سراغ رساں ایجنسیاں ان کے خلاف مصروف عمل رہتی تھیں۔ میں ان دنوں پنجاب CID میں سب انسپکٹر تھا۔ جون 1942 میں شملہ اور کالکا کے درمیان ایک ایسی واردات ہو گئی جس نے برطانیہ کی پریوی کونسل اور پارلیمنٹ تک کو ہلا ڈالا۔ اتنی بڑی اور اتنی سنگین واردات کسی منظم گروہ کی ہی ہو سکتی تھی۔ شملہ سے ایک ریل کار کالکا کو روانہ ہوئی۔ شملہ پہاڑی مقام ہونے کی بدولت ہندوستان کا موسم گرما کا دارالحکومت تھا۔ تمام بڑے افسر اپنے دفاتر کے ساتھ شملہ منتقل ہو جاتے تھے۔ یہ ریل کار جو شملہ سے کالکا کو آ رہی تھی آج کی ریل کاروں کی طرح اتنی بڑی نہیں تھی۔ یہ چھوٹی سی تھی جسے ریل موٹر کہا جاتا تھا۔ شملہ تک جانے آنے والی ریل گاڑیاں اور ریل موٹریں اس لیے بھی چھوٹی ہوتی تھیں کہ ریل کی پٹری عام پٹری کی چوڑائی سے نصف تھی، جسے عام زبان میں 2.5 فٹی اور صحیح الفاظ میں نیرو گوج کہا جاتا تھا۔ واردات والی ریل موٹر میں 7-8 انگریز اعلیٰ افسر شملہ سے آ رہے تھے۔ یہ سب سول اور فوج کے اعلیٰ حکام تھے۔ ان کے ساتھ اتنی ہی تعداد انگریز عورتوں کی بھی تھی۔ یہی کل مسافر تھے۔ ریل موٹر کا ڈرائیور سہارنپور کا رہنے والا عبد الوحید نام کا ایک مسلمان تھا۔ اس کے ایک قریبی رشتہ دار محترم MI فاروقی دہلوی آج کل کراچی میں بکسلے پینٹس میں کیمیکل انجینئر ہیں۔ ریل موٹر کالکا سے پہلے آنے والے اسٹیشن ٹکسال پر پہنچی تو وہاں میل وین کھڑی تھی۔ یہ بھی شملہ سے کالکا کی طرف آ رہی تھی اور یہ بھی واردات والی ریل موٹر کی طرح ریل موٹر ہی تھی اور اسی طرح چھوٹی بھی تھی۔ اس میں ڈاک آ رہی تھی اور اس میں 1.5-2 لاکھ روپیہ بھی آ رہا تھا۔ گارد کے سوا اس میں کوئی اور مسافر نہیں تھا۔ اس میں مسافر ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہ حکومت کی خصوصی ریل موٹر تھی۔ اسی میل وین کو اعلیٰ افسروں والی ریل موٹر سے پہلے روانہ ہونا تھا، لیکن افسروں نے اسٹیشن ماسٹر کو حکم دیا کہ وہ ان کی ریل موٹر کو پہلے جانے دے۔ ہندو اسٹیشن ماسٹر اتنے بڑے انگریز افسروں کا حکم کیسے ٹال سکتا تھا؟ اس نے میل وین کو روکے رکھا اور افسروں کی ریل موٹر کو سگنل دے کر روانہ کر دیا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ریل موٹر انگریز افسروں کے حکم سے نہیں بلکہ خدا کے حکم سے پہلے روانہ کر دی گئی ہے۔ ان تمام افسروں کی زندگی چند منٹ کی رہ گئی تھی۔ ریل موٹر روانہ ہوئی تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ گاڑی پہاڑی علاقے میں سے موڑ کاٹتی اور رات کی تاریکی کو چیرتی آ رہی تھی۔ دونوں طرف جنگل سے لدی ہوئی پہاڑیاں اور چٹانیں تھیں۔ یہ علاقہ مری اور سوات سے زیادہ حسین اور دلکش ہے، مگر اس رات اس کے حسن اور دلکشی میں موت گھات لگائے بیٹھی تھی۔ کالکا 2-2.5 میل دور رہ گیا تھا۔ آگے اردو کے ہند سے 7 کی طرح کا موڑ آ گیا جسے ایلبو ٹرن کہا جاتا ہے۔ ریل موٹر اس موڑ پر آئی تو اس کی روشنی میں
ڈرائیور کو پٹری پر بہت بڑے بڑے پتھر رکھے دکھائی دیے۔ فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا، ریل موٹر کو پتھروں سے ٹکرانا اور مسافروں سمیت تباہ ہونا تھا۔ ڈرائیور نے انجن بند کیا اور گاڑی کو ریورس میں ڈال دیا۔ دائیں طرف سے تاریکی سے ایک گولی فائر ہوئی جس نے ڈرائیور کی کھڑکی کا شیشہ توڑا۔ ڈرائیور عبدالوحید کے سینے میں داخل ہوئی اور دل میں جا کر رک گئی۔ اس کے پیچھے دوسری گولی آئی، یہ بھی عبدالوحید کے دل میں جا رکی۔ بعد میں جب پولیس موقع واردات پر پہنچی تو عبدالوحید مردہ حالت میں سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ انجن کے سوئچ پر اور دوسرا ریورس گیئر پر تھا۔ دل میں 2 گولیاں اتر جانے سے وہ تڑپے بغیر مر گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی پوزیشن سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے انجن بند کیا اور گاڑی کو ریورس میں ڈالا تھا۔ اس کی یہ کوشش کامیاب تھی۔ ریل موٹر پتھروں کے قریب جا کر رک گئی تھی، مگر اصل تباہی شروع ہو گئی۔ مسافروں کے کمپارٹمنٹ پر تیز فائر، جسے فوجی زبان میں ریپڈ فائر کہتے ہیں، ہونے لگا۔ جس طرف سے فائر آ رہا تھا ادھر مرد بیٹھے تھے، یعنی دائیں طرف۔ بائیں طرف والی سیٹوں پر عورتیں بیٹھی تھیں۔ تمام مرد مارے گئے، تعداد 7-8 تھی۔ تمام عورتیں صاف بچ گئیں، کوئی زخمی بھی نہ ہوئی۔ جو مرد مارے گئے وہ دیکھیے کتنے اونچے عہدوں کے انگریز افسر تھے۔ ان میں ایک افسر صوبہ سندھ کا کمشنر تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا۔ اس کے پیچھے میجر جنرل کیری گرے بیٹھا تھا، وہ بھی مارا گیا۔ اس سے پیچھے والی سیٹ پر اسکاؤٹس کمشنر ہاگ تھا، وہ بھی مارا گیا۔ اور اس کے پیچھے اس کا بیٹا کیپٹن ہاگ تھا، وہ بھی مارا گیا۔ مرنے والے دیگر انگریزوں کے عہدے اور رتبے بھی کچھ کم نہیں تھے۔ رات کے وقت جب کالکا ریلوے اسٹیشن والے ایک میل وین اور اس کے پیچھے آنے والی ایک ریل موٹر کا انتظار کر رہے تھے، اسٹیشن پر 6 انگریز عورتیں پہنچی۔ وہ شملہ کی طرف سے آنے والی پٹری پر پیدل آئی تھیں۔ ان کی حالت یہ تھی کہ سب نے ہاتھ ہینڈز اپ کی پوزیشن میں اوپر کر رکھے تھے اور سب مارے خوف کے کانپ رہی تھیں۔ وہ 2.5 میل سفر طے کر کے آئی تھیں۔ اسٹیشن پر پہنچ کر ان میں سے بعض کی چیخیں نکل گئیں۔ انہیں فوراً ریلوے پولیس کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے بیان دیا کہ وہ شملہ سے ریل موٹر پر آ رہی تھیں۔ ٹکسال سے آگے جب ریل موٹر ایک موڑ پر پہنچی تو اچانک شدید دھچکوں کے ساتھ رک گئی۔ مان بعد بے تحاشا گولیاں چلیں، جن سے سارے آدمی مارے گئے یا شدید زخمی ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی تڑپتا یا ہلتا جلتا نظر نہ آیا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں طرف پہاڑیاں اور جنگل اور تاریکی تھی۔ فائرنگ بند ہوئی، ریل موٹر کا دروازہ کھلا اور 2 نقاب پوش اندر آئے۔ انہوں نے اندر کا جائزہ لیا، دیکھا کہ تمام مرد ختم ہو چکے ہیں اور عورتیں صحیح و سلامت ہیں، تو انہوں نے عورتوں کو نیچے اتارا، ان کی جامہ تلاشی لی، نقدی لے لی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک نقاب پوش نے انگریزی بولی تھی۔ عورتوں کو نیچے اتارنے کے لیے اس نے کہا تھا گیٹ ڈاؤن، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ جامہ تلاشی لے کر عورتوں نے تمام عورتوں کا رخ کالکا کی طرف کر کے پٹری پر کھڑا کر دیا اور ہینڈز اپ کہا۔ انہوں نے ہاتھ اوپر کیے تو ایک نقاب پوش نے کہا ڈاؤن دا ٹریک، پٹری پر چل پڑو۔ تمام عورتیں ہاتھ اوپر اٹھائے کالکا کی سمت چل پڑی۔ پہاڑی جنگل کی تاریک رات میں ان کا پا پیادہ سفر ان کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ ہر لمحہ ان کے دل پر یہ خوف طاری رہا کہ پیچھے سے اب گولیاں چلیں کہ اب چلیں اور وہ سب مر جائیں گی، مگر کوئی گولی نہ چلی۔ ان میں سے کسی نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ کالکا پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں۔ کالکا ریلوے پولیس نے رپورٹ اطلاعی یعنی FIR تیار کی، جس کا نمبر تھا 1942-18 زیر دفعہ 302، 397 اور 394 تعزیرات ہند۔ کالکا ریلوے اور سٹی پولیس جائے واردات پر پہنچی۔ ریل موٹر وہیں کھڑی تھی، ڈرائیور کی لاش سیٹ پر تھی۔ مسافروں کے کمپارٹمنٹ میں لاشیں تھیں، فرش پر جو خون تھا اس سے پاؤں پھسلتے تھے۔ تمام لاشیں باہر نکالی گئیں۔ ریل موٹر پر حملہ اور ایک ہی ساتھ اتنے سارے انگریز افسروں کا قتل بڑی ہی سنگین واردات تھی۔ یہ جرمنی یا جاپان کے تخریب کاروں یا وطن پرست منظم دہشت پسندوں کی واردات معلوم ہوتی تھی۔ اس لائن پر کبھی ایسی واردات نہیں ہوئی تھی۔ تفتیش اور سراغ رسانی کا چکر چل پڑا، مگر ہر قدم پر واردات کی کڑیاں اندھیرے میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ عورتوں کے بیان اور ریل موٹر کی حالت کے مطابق بہت زیادہ فائرنگ ہوئی تھی، مگر وہاں سے فائر کیے ہوئے ایمونیشن کا ایک بھی کھوکھا نہیں مل سکا۔ تمام علاقہ چھان مارا گیا، نہ کوئی کھوکھا ملا، نہ کسی کے پاؤں کے نشان یعنی کھرا ملا۔ کھرا نہ ملنے کی وجہ یہ تھی کہ علاقہ پہاڑی اور جنگلاتی تھا۔ عجیب چیز لاشوں کے پوسٹ مارٹم میں سامنے آئی۔ یہ وہ گولیاں یعنی بلٹ ہیڈز تھیں جو لاشوں کے اندر سے برآمد ہوئیں۔ یہ انگریزی ساخت کی نہیں تھی۔ یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کس ملک کی ہیں۔ گولیاں عموماً سیسے اور تانبے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ گولیاں بہترین فولاد کی بنی ہوئی تھی۔ ان کی نوک برچھی کی انی کی شکل کی تھی۔
ماہرین یہ گولیاں دیکھ کر چکرا گئے. یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون سے ہتھیار سے فائر کی گئی ہیں. اس واردات کی رپورٹ دلی مرکزی دفتر کو، وائسرائے کو اور GHQ کو بھیجی گئی. وہاں سے ماہرین اور سراغ رساں آ گئے. ریل موٹر پر مجرموں کی انگلیوں کے نشان تلاش کیے گئے جو کہیں بھی نہ ملے. مجرم جو سامان لوٹ لے گئے تھے اس میں نقدی بھی تھی. یہ تمام نقدی کوئی زیادہ نہیں تھی. انگریز اپنے ساتھ بہت کم نقدی رکھا کرتے تھے. اس واردات کی رپورٹ فوری طور پر انگلینڈ بھیجی گئی. وہاں یہ رپورٹ پریوی کونسل اور پارلیمنٹ میں پیش ہوئی. حکومت برطانیہ تڑپ اٹھی. وائسرائے ہند کو بڑا سخت حکم بھیجا گیا کہ مجرموں کو بہت جلد گرفتار کیا جائے. 1942 کی جنگی صورتحال میں ہندوستان بڑا ہی حساس اور نازک خطہ بن گیا تھا. ایسی تباہ کن تخریب کاری کم از کم ہندوستان میں انگریزوں کے لیے ناقابل برداشت تھی. وائسرائے ہندوستان کا حکم CID، ملٹری اور سول انٹیلیجنس اور دیگر سراغ رساں ایجنسیوں کے لیے مصیبت بن گیا. مگر کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا. یہ کام کسی تھانے کے تھانے دار کے بس کی بات نہیں تھی. اس کے لیے اسپیشل سٹاف مقرر کیا گیا جس کا سربراہ پنجاب CID کا SP سردار بہادر بخشی سمپورن سنگھ تھا. اس کے نائب چودھری محمد اصغر DSP اور مہتا دیوان چند DSP تھے، اور اس سٹاف میں انسپیکٹر ہربنس لال بھی تھا. یہ سٹاف اپنے ضروری عملے کے ساتھ کالکا پہنچا اور تفتیش کا آغاز کیا. یہاں یہ پیش نظر رکھیں کہ اس قسم کی سنگین وارداتوں کی اطلاع اور مختصر واقعات تمام پولیس اسٹیشنوں کو تحریری طور پر بھیج دیے جاتے تھے، اور کوئی ہتھیار یا کوئی اور چیز موقع واردات سے برآمد ہو تو اس کی تصویر بھی بھیجی جاتی تھی. اسی طرح بعض اوقات ایک علاقے کی واردات کا سراغ کسی دور دراز علاقے سے مل جایا کرتا تھا. ریل موٹر کی واردات میں جو گولیاں لاشوں کے اندر سے برآمد ہوئی تھیں، ان کی تصاویر اور مختصر حالات ہر جگہ بھیج دیے گئے. اس اسپیشل سٹاف نے کام تو شروع کر دیا، لیکن اوپر سے اس قدر دباؤ پڑ رہا تھا جو ناقابل برداشت تھا. اوپر سے بار بار جلدی کرنے کے احکامات آتے اور باز پرس ہوتی کہ تفتیش کس مرحلے میں ہے، مگر کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا. اسپیشل سٹاف نے تفتیش کا رخ ببرا کالی دہشت پسندوں کی طرف پھیر دیا. میں بتا چکا ہوں کہ یہ روس کے تربیت یافتہ دہشت پسند تھے. ایسی کامیابی سے واردات کرنا کہ کھرا کھوج ہی نہ ملے کسی تربیت یافتہ گروہ کا ہی کام ہو سکتا تھا. یہ واردات عام ڈاکوؤں اور رہزنوں کی تھی ہی نہیں. جو گولیاں استعمال ہوئیں وہ غیر ملکی تھیں. ببرا کالی دہشت پسندوں کے زمین دوز ہیڈ کوارٹر ضلع ہوشیار پور اور فیروز پور میں تھے. اسپیشل سٹاف نے انہی اضلاع کو تفتیش کا میدان بنایا. مخبروں کا ایک ہجوم تھا جس کو سرگرم کر دیا گیا. وقت دنوں اور ہفتوں کے حساب سے نہیں، مہینوں کے حساب سے گزر رہا تھا. وائسرائے اور گورنر باولے ہو جا رہے تھے. ایک روز اسپیشل سٹاف نے ایک کامیابی حاصل کر لی. کیرت پور میں قتل کی ایک واردات ہوئی تھی جس کا ملزم گرفتار کر لیا گیا تھا. وہ ایک دہشت پسند بھولا سنگھ سرلات تھا. اسے کسی شک میں ریل موٹر کی تفتیش میں شامل کر لیا گیا. کچھ عرصے بعد اس نے اقبال جرم کر لیا جس میں اس نے کہا کہ یہ واردات اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کی ہے. بھولا سنگھ کا اقبالی بیان دفعہ 164 کے تحت ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں قلم بند کروا لیا گیا اور اس کے ساتھیوں کی تلاش شروع ہو گئی، جو ایک لمبا کام تھا بلکہ بہت زیادہ وقت لینے والی مہم تھی. عدالت میں چالان پیش نہ کیا گیا. اسپیشل سٹاف نے انگریز بادشاہ کو تفتیش کی کامیابی کی خوشخبری سنا کر مطمئن کر دیا. تمام ملزموں کی گرفتاری کا انتظار کیا جانے لگا. اس واردات کی خبریں اخباروں میں چھپ رہی تھیں. لوگ سنسنی خیز انکشافات کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے. اس دوران بٹھنڈا ریلوے اسٹیشن اور شہر کے درمیان رات کے وقت ویران سڑک پر ایک اور سنگین واردات ہو گئی. 3 دوست جن میں ایک سکھ وکیل تھا ہر شام سیر کے لیے اس سڑک پر ریلوے اسٹیشن کی طرف جایا کرتے تھے. یہ ان کا روزمرہ کا معمول تھا. ایک شام وہ جا رہے تھے کہ ایک درخت کے نیچے سے گزرے. درخت سے ایک نقاب پوش نے چھلانگ لگائی. اس کے ہاتھ میں پستول تھا. پستول عجیب سی ساخت کا تھا. نقاب پوش نے پستول کی نالی ان کی طرف کر کے کہا کہ جو کچھ پاس پلے ہے نکال دو. سکھ وکیل نے مزاحمت کی اور نقاب پوش پر حملہ کر دیا. نقاب پوش نے اسے گولی مار دی. سکھ وہیں ٹھنڈا ہو گیا. اس کے دونوں دوستوں کے پاس جو کچھ تھا وہ نقاب پوش کے حوالے کر دیا. نقاب پوش نے انہیں شہر کی طرف بھگا دیا. انہوں نے سٹی پولیس کے پاس رپورٹ درج کروائی. تھانے کا انچارج سردار مہندر سنگھ انسپیکٹر تھا. وہ فوراً موقع واردات پر پہنچا. چونکہ واردات ریلوے پولیس کی حدود میں ہوئی تھی اس لیے کیس اسی کے پاس رجسٹر ہوا. انچارج سب انسپیکٹر ہنس راج تھا. وہ بھی موقع واردات پر پہنچ گیا. لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی اور اسی وقت ایک ماہر کھوجی کو بلوا لیا. رات اندھیری تھی. روشنی کا انتظام پیٹرو میکس یعنی گیس لیمپوں سے کیا گیا.
جائے واردات پر ملزم کا کھرا صاف تھا، زمین ریتلی بھربھری تھی۔ کھوجی نے کھرا اٹھایا، آگے کھیت آ گئے۔ وہاں کھرا اٹھانے میں دشواری پیش آئی۔ کھوجی کی مہارت قابل داد تھی، اس نے پاؤں کے ذرا ذرا سے نشان سے بھی کھرا اٹھایا اور بڑھتا چلا گیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور کھوجی زمین سے بھید لے رہا تھا۔ کھرا ریلوے سٹاف کے کوارٹروں کی طرف جا رہا تھا۔ سحر کے 3 بجے کھرا ریلوے سٹاف کے کوارٹر کے دروازے پر جا پہنچا۔ کھوجی نے خود اعتمادی سے پولیس سے کہا، آپ کا مجرم اس کوارٹر میں ہے۔ یہ قابل یقین نہیں لگتا تھا کہ کسی ریلوے کوارٹر میں کوئی رہزن رہتا ہو، مگر کھوجی کے فیصلے کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر آپ کسی کھوجی کے ساتھ چل کر اس فن کا کمال دیکھیں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہوگا، لیکن وہ 100% صحیح ہوتا ہے۔ دروازے پر دستک دی گئی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ 3-4 بار دستک کے بعد بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا تو پولیس نے رائفلوں کے بٹوں سے دروازہ توڑ دیا۔ سب انسپکٹر ہنسراج ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے میں ریوالور لیے آگے بڑھا۔ اس نے کوارٹر کے صحن میں پہلا ہی قدم رکھا تھا کہ اندر سے ایک گولی فائر ہوئی۔ ہنسراج گرا اور مر گیا۔ پولیس نے کوارٹر کو محاصرے میں لے لیا۔ ریاست پٹیالہ کی پولیس بھی مدد کے لیے آ گئی۔ اس کا انچارج انسپکٹر عاشق محمد خان تھا۔ اس کا ایک بیٹا خلیل پاکستان پولیس میں سب انسپکٹر رہ چکا ہے، وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور کنال پارک لاہور میں رہتے ہیں۔ کوارٹر سے پولیس پر فائر آتا رہا، پولیس بھی فائر کرتی رہی۔ ارد گرد کے کوارٹروں میں رہنے والے دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جنگ عظیم کا زمانہ تھا، ہندوستان ابھی محفوظ تھا، لیکن ریلوے کوارٹروں میں جنگ کا منظر پیدا ہو گیا۔ کوارٹر سے آنے والے فائر سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک ہی آدمی فائر کر رہا ہے۔ اس کوارٹر میں بٹھنڈا لوکو شیڈ کا ہیڈ مستری عبد الکریم رہتا تھا۔ وہ صوبہ سرحد کا رہنے والا پٹھان تھا۔ اس کے افسر اور اس کے ساتھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عبد الکریم نے کسی رہزن کو پناہ دے رکھی ہے۔ وہ نیک فطرت اور بھلا آدمی تھا۔ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ رہزنوں اور ڈاکوؤں نے عبد الکریم کے کوارٹر کو زبردستی اپنا مورچہ بنا لیا ہے۔ کوارٹر کے بالکل قریب دیوار کے ساتھ ایک گھنا درخت تھا۔ انسپکٹر مہندر سنگھ نے سحر کے دھندلکے میں دیکھا کہ دیوار سے ایک آدمی درخت پر چڑھ رہا تھا۔ انسپکٹر مہندر سنگھ نے گولی چلائی جو خطا نہ گئی۔ وہ آدمی درخت سے گرتے گرتے کوارٹر کے صحن میں گرا۔ اس کے ساتھ ہی کوارٹر سے فائر بند ہو گیا، لیکن پولیس نے فائر جاری رکھا۔ اندر سے اب کوئی گولی نہیں آ رہی تھی، تاہم پولیس نے احتیاط لازمی سمجھی اور کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ صبح کا اجالا ذرا صاف ہونے لگا تو پولیس نے فائرنگ بند کر دی۔ کوارٹر کے صحن سے کسی عورت کی کراہتی ہوئی آواز آئی، اندر آ جاؤ، وہ مر گیا ہے۔ اندر گئے۔ صحن میں عبد الکریم ہیڈ مستری کی لاش پڑی تھی۔ اس کی عمر 35 سال تھی۔ اس کے پاس اس کی بیوی بیٹھی تھی، وہ زخمی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اندر کمرے میں تھی۔ اس کا خاوند زخمی ہو کر گرا تو اس نے پانی مانگا۔ بیوی اس کے لیے پانی لے کے آئی تو اسے بھی گولی لگی۔ وہ خاوند کو پانی نہ پلا سکی، وہ مر چکا تھا۔ پولیس نے کوارٹر کی تلاشی لی۔ ایک کمرے میں چارپائی کے نیچے عبد الکریم کا بیٹا، جس کی عمر 9-10 سال تھی، چھپا ہوا تھا۔ بیوی کا نام جنت اور لڑکے کا نام محمد حسین تھا۔ عبد الکریم کے پاس جو ریوالور تھا وہ جرمن ساخت کا تھا۔ یہ چوڑی میگزین والا پستول تھا جسے مشین پسٹل بھی کہتے تھے۔ عبد الکریم کے پاس گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ کوارٹر سے 3 دوستوں کا مال مسروقہ برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ کوئی مشکوک چیز برآمد نہ ہوئی۔ جس کسی نے سنا کہ عبد الکریم پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، اس نے پولیس کو برا بھلا کہا۔ عبد الکریم کے افسروں نے کہا کہ وہ نہایت شریف انسان اور نہایت قابل کاریگر تھا۔ اس کے خلاف کبھی کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ اس کے ساتھیوں اور پڑوسیوں نے بھی اس کے اخلاق، چال چلن اور ملنساری کی تعریف کی۔ اس سے پولیس کو یہ شک ہوا کہ کوارٹر میں کوئی جرائم پیشہ ہوگا جس نے مقابلہ کیا اور نکل گیا ہوگا۔ اس شخص کی تصدیق یا تردید اس کی بیوی ہی کر سکتی تھی یا اس کا بیٹا۔ بیٹا کم سن تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ سو گیا تھا۔ فائرنگ کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو ماں نے اسے چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کوارٹر سے کون فائر کر رہا تھا۔ عبد الکریم کی بیوی جنت بڑی دلیر عورت تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ وہ پٹھانوں کی روایتی دلیری، بے خوفی اور عہد کی پختگی کی زندہ مثال ثابت ہوئی۔ اس وقت تک یہی خیال تھا کہ عبد الکریم رہزنی، ایک سکھ وکیل اور ایک سب انسپکٹر کے قتل اور پولیس مقابلے کا مرتکب ہوا ہے، لیکن دونوں مقتولین کی لاشوں کے پوسٹ مارٹم نے کچھ اور ہی انکشاف کیا۔ دونوں لاشوں سے جو گولیاں برآمد ہوئیں وہ اسی ساخت کی تھیں جو ریل موٹر میں مارے جانے والے انگریز افسروں کی لاشوں سے برآمد ہوئی تھیں۔ بٹھنڈا پولیس کے پاس بھی ان گولیوں کی تصویریں آئی تھیں۔ ان سے رہزنی اور پولیس مقابلے کی واردات کی شکل و صورت ہی بدل گئی۔
فوراً ریل موٹر والی واردات کی تفتیش کرنے والے اسپیشل سٹاف کو اطلاع دی گئی، لیکن وہ سٹاف مطمئن تھا کہ اس نے اصل مجرم یعنی بھولا سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھولا سنگھ سے ایسا پستول برآمد نہیں کیا گیا تھا جس سے یہ مخصوص گولیاں فائر کی جاتی ہوں۔ عبد الکریم کی بیوی جنت نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، اس پر تشدد کیا جانے لگا۔ اس نے زبان نہ کھولی۔ عبد الکریم کے گاؤں سے اس کے چال چلن کی رپورٹ لی گئی۔ وہاں کی پولیس نے نہ صرف اچھی رپورٹ دی بلکہ اس کے چال چلن کی تعریف کی۔ جنت کو غیر انسانی اذیتیں دی جانے لگیں، مگر جوں اذیتوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا اس کا عزم پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی زبان سے یہی نکلتا تھا کہ اپنے خامد کے خلاف کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر یہ کوئی عام قسم کی وارداتیں ہوتیں اور کوئی سراغ نہ ملتا تو پولیس انہیں جائز یا ناجائز طریقے سے گول کر جاتی، مگر ریل موٹر کی واردات میں فائر ہونے والی یہ گولیاں وائسرائے ہند اور گورنر پنجاب کے دل میں اتری ہوئی تھی۔ حکومت اسپیشل سٹاف کے سربراہ ایس پی بخشی سمپورن سنگھ کی جان کو آئی ہوئی تھی۔ سمپورن سنگھ نے بھولا سنگھ دہشت پسند سے تو اقبالی بیان لے لیا تھا، لیکن اس بیان کی کڑیاں ملا کر اور تمام ملزموں کو گرفتار کر کے کیس تیار کرنا محال ہو رہا تھا۔ اوپر والوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ بٹھنڈا کی ایک واردات سے جرمن مشین پسٹل اور اس کی گولیاں برآمد ہوئی ہیں اور ایک پٹھان پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، تو انہیں ایس پی سمپورن سنگھ کی کارگزاری پر شک ہونے لگا۔ سمپورن سنگھ کا اسپیشل سٹاف زیر اطاعت آ گیا اور دوسرا سٹاف مقرر کیا گیا۔ یہ تمام سٹاف مسلمان تھا۔ ان کے سربراہ خان بہادر سید احمد شاہ مرحوم OBESP CID پنجاب تھے۔ ان کے ماتحت ان کے اپنے بیٹے سید نذیر احمد رضوی مرحوم DSP تھے۔ ان کا انتقال مارچ 1977 میں شاہ جمال کالونی لاہور میں ہوا ہے۔ مجھے بھی اسٹاف میں رکھا گیا۔ میں ان دنوں پنجاب CID لاہور میں سب انسپیکٹر تھا۔ ہمارے ساتھ ASI آفتاب علی مرحوم بھی مقرر ہوئے۔ ان کا بیٹا مجاہد علی مشرق کراچی میں سب ایڈیٹر تھا۔ ہم بٹھنڈا گئے، عبد الکریم کی واردات کی تفصیلی رپورٹ دیکھی، اپنی ضرورت کے مطابق معلومات حاصل کی۔ جنت اور اس کے بیٹے محمد حسین کو دیکھا۔ جنت بہت بری حالت میں تھی۔ پولیس کے ظالمانہ تشدد نے اس کا حال حلیہ بگاڑ ڈالا تھا۔ اس پر اس حد تک ظلم کیا گیا تھا کہ اس کے زخم کا علاج تک نہ کیا گیا۔ اتنی اذیت کے باوجود اس نے زبان نہیں کھولی تھی۔ میں نے جب اسے اپنے چارج میں لیا تو اس نے مجھے بھی کہا کہ وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ میں ہندو یا سکھ نہیں، مسلمان ہوں اور اسے ظلم سے نجات دلانے آیا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے اس کے زخم کی مرہم پٹی کروائی۔ جو یہ بات جانتے ہیں کہ بیوی کو خاوند کے ذاتی معاملات میں بولنے کا حق نہیں دیا جاتا ہے، پٹھان گھرانوں میں تو اس اصول پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ جنت نے اس سے کچھ نہ پوچھا، وہ سو گیا۔ جنت بھی اپنے بچے کے ساتھ سو گئی۔ آدھی رات کے بعد بہت دروازہ کھٹکا تو عبد الکریم نے ریوالور نکال لیا۔ پھر دروازہ ٹوٹنے لگا۔ ایک ٹارچ کی روشنی دروازے میں داخل ہوئی۔ عبد الکریم نے ریوالور سے فائر کیا۔ ٹارچ اور ایک آدمی صحن میں گرے۔ پھر باہر سے گولیاں چلنے لگی۔ جنت اپنے بچے کے ساتھ عبد الکریم کے کہنے پر کمرے میں چلی گئی۔ اس نے بچے کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ وہ خاوند کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن کوئی اور ہتھیار نہیں تھا۔ بہت دیر بعد عبد الکریم دیوار پر چڑھ گیا اور وہاں سے گرا۔ اس نے جنت کو آواز دے کر پانی مانگا۔ وہ پانی دینے گئی تو اسے بھی گولی لگ گئی۔ وہ زخمی حالت میں عبد الکریم تک پہنچی لیکن وہ مر چکا تھا۔ گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ جنت کو زخم سے بہتے خون نے بے حال کر دیا تو اس نے پولیس کو پکار کر کہا کہ اندر آ جاؤ، وہ مر گیا ہے۔ جنت سے ہم نے ضروری معلومات حاصل کر لیں۔ اس نے اپنے خامد کے گاؤں کا نام بتایا۔ پنجاب CID لاہور کے سب انسپیکٹر آغا محمد سلیم خان کو حکم دیا گیا کہ وہ عبد الکریم کے گاؤں 4 سدہ جا کر عبد الرحیم کو گرفتار کریں۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آغا محمد سلیم خان پولیس آفیسر ہوتے ہوئے در پردہ تحریک پاکستان کے سرگرم ورکر تھے جو جانثار کہلاتے تھے۔ انہوں نے 1946 میں نوکری اور نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قائد اعظم کے حکم سے ڈائریکٹ ایکشن میں جانبازانہ رول ادا کیا اور گرفتار ہوئے تھے۔ آغا محمد سلیم خان کا نام دراصل میں نے تجویز کیا تھا، وہ میرے دوست تھے۔ اس نے مجھے وہ کوارٹر بتایا جس میں اس کا خامد رہائش پذیر تھا۔ جنت بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہاں سے انہیں بٹھنڈا بھیج دیا گیا تھا۔ اتنا عرصہ یہ کوارٹر خالی رہا تھا۔ جنت نے اس کے صحن میں ایک جگہ اشارہ کر کے کہا، یہاں سے کھودو۔ کھدائی گہری کرنی پڑی۔ لوہے کا ایک بکس برآمد ہوا، اس میں سے ایک پستول برآمد ہوا۔ یہ اسی ساخت کا تھا جو عبد الکریم کے مرنے کے بعد بٹھنڈا سے اس سے برآمد ہوا تھا۔ جنت نے بتایا کہ ریل موٹر پر ان دونوں پستولوں سے فائرنگ کی گئی تھی اور فائر کرنے والے عبد الکریم اور اس کا بھائی عبد الرحیم تھے۔ یہ 4 سدہ کے رہنے والے تھے۔ ہم نے جب کالکا کی واردات کے کاغذات کا مطالعہ کیا
تو ان میں مارے جانے والے میجر جنرل کیری گرے کی بیوی کا بیان نظر آیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ صوبہ سرحد کے قبائلی علاقے کی ایک چھاؤنی رزمک میں کچھ عرصہ رہی تھی۔ وہاں اس نے پشتو زبان سیکھی تھی، وہ پشتو سمجھنے لگی تھی۔ اس نے بتایا کہ جب ریل موٹر پر فائرنگ کے بعد 2 نقاب پوش اندر آئے تو ان میں سے ایک نے پشتو میں کہا تھا، یہ وہ گاڑی نہیں ہے۔ کسی نے بھی اس بیان کی طرف توجہ نہیں دی تھی، ورنہ یہ پتہ چل جاتا کہ ملزم پٹھان ہیں۔ اب جنت نے انکشاف کیا تو میجر جنرل کیری گرے کی بیوی کا بیان صحیح نکلا۔ جنت نے انکشاف کیا کہ ایک روز 4 سدہ سے عبد الکریم کا چھوٹا بھائی عبد الرحیم آیا اور آنے کا مقصد یہ بتایا کہ اس کی شادی کی بات پکی ہو گئی ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے شادی کا ملتوی یا منسوخ ہو جانا بڑی بے عزتی کا باعث بنتا۔ یہ عزت کا مسئلہ تھا۔ عبد الکریم بڑا بھائی تھا، وہ چھوٹے بھائی کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنے پیسے اس کے پاس نہیں تھے اور اتنا قرض بھی کہیں سے نہیں مل سکتا تھا۔ دونوں بھائی کسی اور طریقے سے پیسے کے حصول کی اسکیمیں بنانے لگے۔ جنت دوسرے کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ عبد الکریم نے یہ اسکیم بنائی کہ رات کو بکنگ آفس کو لوٹا جائے، لیکن یہ اسکیم اس وجہ سے رد کر دی گئی کہ ریلوے اسٹیشن بالکل سامنے ہے، پکڑے جائیں گے۔ وہ کوئی اور ترکیب سوچنے لگے اور 2-3 دن گزر گئے۔ عبد الکریم نے عبد الرحیم کو بتایا کہ رات شملہ سے میل وین آ رہی ہے اور اس میں 1.5-2 لاکھ روپیہ آ رہا ہے۔ جنت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عبد الکریم کو کس ذریعے سے پتہ چلا تھا کہ میل فلاں دن اور فلاں وقت آ رہی ہے اور اس میں اتنی زیادہ رقم ہوگی۔ دونوں بھائیوں نے میل وین کو لوٹنے کے لیے گھات کی اسکیم بنائی۔ ایک شام دونوں بھائی ریوالور اور بہت سا ایمونیشن لے کر نکل گئے۔ رات دیر سے واپس آئے، صحن میں گڑھا کھودا اور دونوں ریوالور لوہے کے بکس میں بند کر کے بکس گڑھے میں رکھا اور گڑھا بند کر دیا۔ جنت کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کچھ رقم لائے تھے یا نہیں، وہ سو گئے۔ دوسرے دن عبد الرحیم اپنے گاؤں چلا گیا۔ تفتیش ہوتی رہی۔ عبد الکریم ارد گرد کی تفتیشی سرگرمیوں سے بے نیاز رہا اور 6 مہینے گزر گئے۔ عبد الکریم کو عارضی طور پر بٹھنڈا تبدیل کر دیا گیا، جسے کالکا واپس آنا تھا۔ اس نے گڑھا کھود کر ایک ریوالور نکال لیا اور دوسرا بکس میں بند کر کے گڑھے میں رکھ دیا اور بٹھنڈا چلے گئے۔ ایک رات عبد الکریم گھر آیا۔ جنت کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ اب بعد میں باقاعدگی سے کراتا رہا، اس کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کر دیا اور اس کے کمسن بیٹے کی دیکھ بھال بھی کرنے لگا۔ میں نے عملی طور پر اسے یقین دلا دیا کہ میں نے دل میں اسے بہن کا درجہ دے دیا ہے۔ وہ بے شک دلیر اور نڈر عورت تھی، لیکن وہ عورت تھی۔ میرے مشفقانہ سلوک سے مظلوم عورت کی کمزوریاں ابھر کر سامنے آ گئیں اور وہ میری پناہ کی طلبگار ہو گئی۔ میں نے اسے پناہ بھی دی اور پیار بھی دیا۔ ہم نے عبد الکریم کے کوارٹر کی ایک بار پھر تلاشی لی۔ میں نے جنت کو اپنی تحویل میں رکھا، اس سے کوئی خاص بات نہ پوچھی۔ میرا رویہ پولیس والوں جیسا نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ عبد الکریم کالکا سے تبدیل ہو کر بٹھنڈا آیا تھا۔ میں نے جب اس سے کالکا سے بٹھنڈا تبدیلی کی تاریخ اور مہینہ پوچھا تو معلوم ہوا عبد الکریم ریل موٹر کی واردات کے 6 ماہ بعد بٹھنڈا آیا تھا، یعنی واردات کے وقت وہ کالکا میں تھا۔ جنت میرے سلوک سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے مجھے کہا کہ کالکا پہنچ کر وہ مجھے کچھ باتیں بتائے گی۔ ہمیں کالکا ہی جانا تھا، بٹھنڈا کی واردات کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم سب کالکا گئے۔ وہ راز جو تشدد اور اذیت رسانی سے جنت کے سینے سے نہ نکالا جا سکا، وہ میرے پیار نے نکال دیا۔ میں نے جسمانی نہیں نفسیاتی طریقہ اختیار کیا تھا۔ میں نے اداکاری نہیں کی تھی اور اس عورت کو پیار کا دھوکہ بھی نہیں دیا تھا۔ وہ مسلمان عورت تھی۔ ہندوؤں اور سکھوں نے اسے تشدد کا تختہ مشق بنایا تھا۔ اس سے میرے ملی جذبات بیدار ہو گئے تھے۔ مجھے یہ بھی نظر آنے لگا تھا کہ اس عورت کو جرم سے واقفیت ہو سکتی ہے، لیکن جرم میں شریک نہیں۔ کالکا پہنچے تو اس نے اس انداز سے ایک نشاندہی کی جیسے میرے احسان کا صلہ دینا چاہتی ہو۔ اسی نشاندہی میں سارا راز تھا۔ چونکہ ہزروں کے رہنے والے ہیں اس لیے پشتو بولتے تھے۔ صوبہ سرحد سے کسی پٹھان کی گرفتاری آسان نہیں ہوتی تھی۔ ملزم قبائلی علاقے میں چلے جاتے تھے جہاں گرفتاری ناممکن ہو جاتی تھی۔ میں آغا محمد سلیم خان کی ذہانت اور جرأت سے واقف تھا۔ میری تجویز مان لی گئی۔ کالکا سے انہیں بذریعہ ٹیلی فون مکمل ہدایات دی گئیں۔ وہ 4 سدہ گئے اور ہماری توقعات کے مطابق عبد الرحیم کو گرفتار کر کے کالکا لے آئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک بڑی مضبوط شہادت بھی لے آئے۔ یہ ایک قیمتی پینسل تھی جو میجر جنرل کیری گرے کی بیوی کے پرس سے عبد الرحیم نے نکالی تھی۔ یہ عبد الرحیم کی جامع تلاشی سے آغا محمد سلیم خان نے برآمد کی تھی۔ مال مسروقہ کی فہرست میں یہ پینسل بھی لکھی ہوئی تھی۔ عبد الرحیم 27-28 سال کا خوبرو اور دلیر جوان تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کا بڑا بھائی مارا گیا ہے اور بھائی کی بیوی اور بچہ پولیس کی حراست میں ہیں
تو اس نے جنت اور اس کے بچے کو مکمل طور پر بے گناہ ثابت کر کے اقبال جرم کر لیا۔ اس نے جنت کے بیان کی تصدیق کی اور کہا کہ انہوں نے میل وین کو لوٹنے کی اسکیم بنائی تھی اور اتنا بڑا جرم اس کی شادی کی خاطر کیا گیا تھا۔ یہ عبدالکریم کی قربانی تھی۔ دونوں بھائیوں نے کبھی معمولی سا جرم کرنے کی بھی نہیں سوچی تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ 4 سدہ پولیس نے دونوں بھائیوں کے حق میں رپورٹ دی تھی اور کہا تھا کہ یہ گھرانہ شریف گھرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ میری ڈیوٹی کے تقاضے کچھ اور تھے، لیکن میرے کچھ جذبات بھی تھے۔ میں مسلمان تھا۔ ان لوگوں نے انگریز افسروں کو قتل کیا تھا، کسی کا گھر نہیں لوٹا تھا۔ جنت نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ وہ راز نہ دیتی تو ہم بھی فرائض کی کوتاہی میں انگریز بادشاہ کے عتاب کا نشانہ بنتے۔ میں جنت کی اور تو کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے عبدالرحیم سے کہا کہ وہ اقبال جرم نہ کرے، مگر اس نے جواب دیا کہ میں اپنے باپ کا بچہ ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے جنت سے اور اس کے بچے محمد حسین سے بھی عبدالرحیم کو کہلوایا کہ وہ اقبال جرم نہ کرے، مگر وہ نہ مانا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس نے اقبال جرم نہ کیا تو پولیس جنت اور اس کے بچے کو حراست میں لیے رکھے گی اور پریشان کرے گی۔ اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس نے کہا کہ عبدالکریم کو کالکا ریلوے اسٹیشن کے سٹاف سے معلوم ہوا تھا کہ میل وین آ رہی ہے اور اس میں نقدی ہوگی۔ دونوں بھائیوں نے 2.5 میل دور جا کر نہایت موزوں موڑ کا انتخاب کیا اور پٹری پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے۔ یہ پتھر ڈرائیور کو موڑ میں آ کر ہی نظر آ سکتے تھے۔ دونوں بھائی ریوالور تیار کر کے کھات میں بیٹھ گئے۔ ریل موٹر آئی۔ ڈرائیور نے اسے روکنے کی کوشش کی جو کامیاب تھی۔ ریل موٹر پتھروں سے ٹکرائی لیکن ٹکر شدید نہیں تھی۔ پہلا فائر عبدالکریم نے کیا۔ نشانہ قابل داد تھا۔ پھر دونوں بھائیوں نے مسافروں پر گولیاں چلائیں۔ پٹھان ہونے کی وجہ سے دونوں ماہر نشانہ باز تھے۔ فائرنگ بند کر کے ریل موٹر کے اندر گئے تو عبدالکریم نے کہا کہ یہ وہ گاڑی نہیں ہے۔ یہ تھے وہ پشتو کے الفاظ جو میجر جنرل کیری گرے کی بیوی نے سنے تھے۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ میل وین ٹکسال اسٹیشن پر کھڑی تھی تو پیچھے سے واردات والی ریل موٹر آ گئی۔ دونوں کالکا کو جا رہی تھیں۔ پہلے میل وین کو روانہ ہونا تھا، لیکن انگریز افسروں نے اسٹیشن ماسٹر کو حکم دیا کہ وہ پہلے ان کی ریل موٹر کو چھوڑے۔ یہ دراصل موت کا حکم تھا۔ عبدالکریم اور عبدالرحیم کا ہدف میل وین تھی۔ موت نے افسروں کو پہلے روانہ کر دیا۔ گھات میں بیٹھے ہوئے دونوں بھائی سمجھے کہ یہ میل وین ہے، یہ بھی ریل موٹر ہی تھی۔ رات کا وقت تھا، بھائیوں نے اسی کو نشانہ بنا ڈالا۔ عبدالرحیم کے اس انکشاف نے سب کو، خصوصاً اسلحہ اور ایمونیشن کے ماہرین کو حیران کر دیا کہ یہ دونوں ریوالور یعنی مشین پسٹل انہوں نے خود بنائے ہیں۔ یہ عبدالکریم کی کاریگری تھی۔ وہ ریلوے کا ہیڈ مستری تھا۔ ان کی گولیاں ریلوے انجن کے پسٹن سے بنائی گئی تھیں۔ پسٹن کا فولاد مضبوط ترین ہوتا ہے۔ اسلحے کا ماہر ایک انگریز اسٹو تھا۔ وہ چکرا گیا تھا۔ عبدالکریم نے یہ پستول کچھ عرصہ پہلے بنائے تھے۔ یہ جرمنی کے پستول کی بالکل صحیح نقل تھی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرمنی کا جو پستول ابھی اسلحہ کے انگریز ماہرین کے لیے بھی نیا اور انوکھا تھا، اس ساخت کا پستول ایک پٹھان نے کس طرح بنا لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنگ عظیم جو اس وقت عروج کو پہنچی ہوئی تھی، شروع ہوتے ہی جرمنی کے فوجی افسر صوبہ سرحد کے قبائلی علاقے میں پہنچ گئے تھے۔ رپورٹوں کے مطابق انہوں نے قبائلی پٹھانوں کے لیڈر فقیر اے پی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پہاڑیوں کے اندر اسلحہ، بارود اور دیگر رسد کے ذخیرے رکھنے کے لیے غاروں کی طرح گودام کھود لیے تھے۔ قبائلی علاقے کے دور اندر انہوں نے ہوائی جہاز اتارنے کے لیے میدان ہموار کر لیے تھے۔ قبائلی پٹھانوں کو آزادی کا وعدہ دیا گیا تھا۔ جرمن اس راستے ہندوستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بے شمار قبائلی پٹھانوں کو کام پر لگا دیا اور انہیں اجرت اور اسلحہ دیتے تھے جو انگریز کی اس فوج کے خلاف استعمال ہوتا تھا جو پٹھانوں کو محکوم بنانے کے لیے وہاں موجود تھی۔ عبدالکریم اور عبدالرحیم نے اس دوران جرمن پستول دیکھے تھے۔ اقبال جرم مجسٹریٹ کی عدالت میں قلم بند کر لیا گیا۔ شہادت بھی مہیا کر لی گئی۔ جنت کی حیثیت مجرم کی نہیں، گواہ کی تھی۔ ابتدائی سماعت کے لیے کیس شملہ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں گیا جو ٹنڈن نام کا ہندو تھا۔ چونکہ یہ کیس بہت مشہور ہو چکا تھا، اس لیے ملزم کو جب عدالت میں لے جایا جاتا تو لوگ راستے میں ہجوم کر کے اسے دیکھتے تھے۔ ان میں انگریز عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ میں ان کے چہروں پر خوف کے نمایاں آثار دیکھا کرتا تھا۔ ان انگریز افسروں کی بیویاں جو ریل موٹر میں مارے گئے تھے عدالت میں گواہی کے لیے آیا کرتی تھیں۔ عبدالرحیم کو دیکھ کر ان پر اس قدر دہشت طاری ہو جاتی تھی کہ بعض کی زبان ہکلانے لگتی اور بعض رونے لگتی تھیں۔ عبدالرحیم نے بڑی دلیری سے بیان دیا اور وکیلوں کی جرح کا جواب دیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں کہ میں نے انگریز افسروں کو قتل کیا ہے۔ انگریزوں کے خلاف وہ کھل کر نفرت کا اظہار کرتا تھا۔
لوگوں خصوصاً مسلمانوں کی نظر میں عبد الرحیم قومی ہیرو بن گیا تھا۔ جنت نے وہی بیان دیا جو اسے ہم نے دیا تھا، اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے بیٹے محمد حسین نے، جس کی عمر 9 سال سے کچھ ہی زیادہ تھی، بھری عدالت میں للکار کر کہا، میں بڑا ہو کر ان سفید بندروں کو قتل کروں گا اور میں اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے کے لیے زندہ رہوں گا۔ کیس اب نالہ کی سیشن کورٹ میں گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد حسین صوفی ICS تھے۔ پبلک پروسیکیوٹر خان بہادر مشتاق حسین مرحوم تھے، جو پاکستان معرض وجود میں آیا تو راج گڑھ روڈ پر کوٹھی نمبر 50 میں رہائش پذیر رہے۔ ان کے داماد اعجاز حسین خان پاکستان اسپیشل پولیس کے ریٹائرڈ DSP ہیں۔ وہ خلوص اور دیانت کی بدولت نیک نام تھے۔ عبد الرحیم کو سیشن کورٹ سے سزائے موت ملی۔ ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی جو مسترد ہو گئی۔ 1944 میں عبد الرحیم کو پھانسی دے دی گئی۔ جنت اپنے بچے کے ساتھ اپنے گاؤں چلی گئی۔ ہم سے پہلے اسپیشل سٹاف نے، جس کا سربراہ سردار بہادر بخشی سمپورن سنگھ SP CSD تھا، ایک سکھ دہشت پسند بھولا سنگھ سرلاتھ کو پکڑ کر اس سے ریل موٹر کی واردات کا اقبال جرم کروا لیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ سمپورن سنگھ نے بھولا سنگھ کے ساتھ کوئی سودا بازی کی تھی یا اس قدر تشدد کیا گیا تھا کہ اس سے سمپورن سنگھ کی ضرورت کے مطابق اقبالی بیان دے دیا تھا، جو مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے تحت ریکارڈ بھی کروا لیا گیا تھا۔ انگریز بادشاہ نے سمپورن سنگھ سے لے کر اس کے سٹاف کے چھوٹے افسر تک کی تنزلی کر دی اور ان کے ریکارڈ میں بڑی ہی خراب رپورٹ لکھی گئی۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔